پی ٹی آئی کے نزدیک مذاکرات کے معنی ملکی مفادات یا سیاسی استحکام نہیں، مذاکرات یا التماس نجات۔ پی ٹی آئی کا اصل موقف کیا ہے؟ عرفان صدیقی کا تہلکہ خیز کالم۔ استاد داغ دہلوی نے کہا تھا، کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں اس کی بزم سے یار خبر الگ الگ۔ رہنما مسلم لیگ عرفان صدیقی اپنے کالم کا آغاز اس شعر سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ یہی احوال تحریک انصاف کا ہے۔ اپنی اپنی بولیاں بولنے والے رہنماؤں کی رنگا رنگ پھلجھڑیوں سے لوگ لطف اندوز تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ پی ٹی آئی کا اصل موقف کیا ہے۔ اب تو عمران خان ریالہ جیل میں ہے، لیکن جب وہ بنی گالا یا زمان پارک میں تھے تو بھی یہی کیفیت تھی۔ آج کل بانی تحریک کے کچھ مقدمات کی سماعت ریالہ جیل میں لگی عدالتوں میں ہو رہی ہے۔ وکلاء اکثر ادھر کا رخ کرتے ہیں، اگرچہ ان سیاہ پوشوں میں سے شاید ہی کوئی روایتی معنوں میں وکیل رہ گیا ہو۔ سب کے سب سیاست کی تلسمی قبائیں پہن چکے ہیں۔ ان کی دلچسپیاں خان صاحب کے مقدمات سنجیدگی سے لڑنے اور ان کی بریت کا سامان کرنے کے بجائے سیاست میں اپنی جگہ بنانے اور ترقی درجات کی راہیں تلاش کرنے سے ہے۔ بیشتر اسمبلیوں میں آ چکے ہیں اور اب اگلی اڑان کے لیے دوسروں کے پر کھینچنے میں لگے ہیں۔ یہ وکلاء کالے کوٹ پہنے، فائلیں اٹھائے ریالہ جاتے، کسی مقدمے میں بے دلی کے ساتھ حجت تمام کرتے اور پھر قانونی مشاورت کے نام پر خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سیاسی اہداف کی پرورش و نمو میں لگ جاتے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں تو پھاٹک پہ منتظر کیمروں کے سامنے اپنے جذبات و احساسات کو خان صاحب کی ہدایات کا جامہ پہنا کر ارشادات عالیہ کا چمنستان کھلا دیتے ہیں۔ ایک خبر علی گوہر دیتے ہیں، دوسری شیر افضل مروت، تیسری لطیف کھوسہ اور چوتھی خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان۔ ان خبروں میں ہم ابھی خان صاحب سے مل کر آئے ہیں کہ سوا کچھ بھی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سر شام خان صاحب تک رسائی رکھنے والے کوٹ رپورٹرز اپنے چینلز کو پانچویں خبر دیتے ہیں، جو عموماً سیاسی آلائشوں سے پاک اور درست ہوتی ہے۔ یہ تمام خبریں بھی جمع مرگ ہی ٹھہرتی ہیں، ایک آدھ دن بعد ایک نئی کہکشاں سج جاتی ہے۔ 3-4 دن قبل 9 آراستہ سینٹ میں مسلم لیگ نون پارلیمانی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے تحریک انصاف کو پیشکش کی کہ آئیں ہم وسیع تر ملکی مفاد اور سیاسی استحکام کے لیے باہم مل بیٹھیں اور وطن عزیز کو بحرانوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ میری اس پیشکش کے ساتھ ہی ایک دبستان سا کھل گیا۔ اسی شام جان اللہ کو دینی ہے کہ شہرت رکھنے والے پی ٹی آئی کے شعلہ بیاں رہنما شہریار آفریدی نے ایک ٹی وی شو میں اعلان کیا، ہم صرف چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے۔ عمران خان تو روز اول سے مذاکرات چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف سے رسپانس نہیں ملا۔ اب جلد مذاکرات شروع ہوں گے۔ اسی دوران سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے میری تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کھڑکی کا پٹ کوئی بال برابر کھولا اور کہا، بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی ہدایت جاری کر دی ہے، پہلے مذاکرات کا ماحول پیدا ہو اور ٹی او آرز وضع کیے جائیں۔ ابھی سرگوشی نما اعلان کی گرہیں کھل رہی تھیں کہ تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن جیو پر شہزاد اقبال کے شو میں آئے اور پی ٹی آئی کی پالیسی نہایت ٹوک حتمی اور واضح انداز میں بیان کر دی۔ رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 3 جماعتوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ چونکہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے اس لیے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم۔ حکومت کے لوگ صرف مہرے ہیں، نہ یہ قانونی طریقے سے حکومت میں آئے ہیں، نہ یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تھی، لیکن ادھر سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں، انہیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ سیاست میں دخل نہ دیں، انہیں ان کا آئینی رول یاد دلانا چاہتے ہیں۔ پارٹی ترجمان کے اس واضح اعلان کے بعد کم از کم فی الحال پی ٹی آئی نے حکومتی اتحاد سے بات چیت کے دروازے نہ صرف بند بلکہ مقفل کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کی تاریخ بھی کچھ ایسی ہی ہے، وہ سیاستدانوں سے ہاتھ ملانے یا قومی مسائل پر چاہے وہ کتنے ہی اہم ہوں بات چیت کرنے سے ہمیشہ گریزا رہی ہے۔ راولپنڈی یا اس کی ذیلی بارگاہوں سے رشتہ و تعلق میں وہ آغوش مادر کی سی نرمی اور گرمی محسوس کرتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا غوغا اٹھا تو بھی خان صاحب نے رحم طلب نگاہوں سے انہی بارگاہوں کی طرف دیکھا۔ حکومت چلی گئی، صرف 3 ووٹوں کی اکثریت سے شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو بہترین وقت تھا کہ پی ٹی آئی اسمبلی میں رہتے ہوئے سیاسی داؤ پیچ آزماتی۔ خان صاحب نے یہ پسند نہ کیا، وہ جنرل باجوہ کو سازشی کہتے رہے، میاں صادق اور میاں جعفر قرار دیتے رہے، جانور پکارتے رہے، لیکن مدد طلب کرنے 2 بار انہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اگرچہ بات نہ بنی لیکن انہوں نے کسی سیاستدان کو منہ لگانا گوارا نہ کیا۔ رؤوف حسن کے تازہ انکشاف کی روشنی میں اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان نے معزولی کے بعد جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں انہیں سیاست سے باز رکھنے کے لیے کی ہوں۔ 2014 کے 4 ماہی دھرنوں کے دوران بھی ایک شام خان صاحب ہونٹوں پر وسیع و عریض مسکراہٹ سجائے جنرل راحیل شریف کے پاس گئے تھے۔
آج تک یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ نواز شریف کو منصب سے ہٹانے کے لیے مدد طلب کرنے گئے تھے، لیکن پارٹی ترجمان کے تازہ بیان سے لگتا ہے کہ وہ اس وقت بھی راحیل شریف کو بتانے گئے تھے کہ آپ صرف اپنے آئینی حلف تک محدود رہیں، نواز شریف سے ہم خود نمٹ لیں گے، مسئلہ مذاکرات نہیں، صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ گرداب سے نکلنے کی راہیں تلاش کر رہی ہے۔ اس کے نزدیک مذاکرات کے معنی پاکستان کے مفادات یا سیاسی استحکام نہیں، عمران خان کے مقدمات کا خاتمہ اور رہائی ہے۔ اس کے نزدیک مذاکرات کے معنی پبلک کو معاشی بحران سے نکالنا نہیں، کسی نہ کسی طور خان صاحب کو پھر مسند اقتدار پر بٹھانا ہے۔ اس کے نزدیک مذاکرات کے معنی دہشت گردی جیسے مرض پر قابو پانا نہیں، 9 مئی کی غارت گری کو افو درگزر کا جامع زیبا پہنانا ہے۔ پی ٹی آئی بخوبی جانتی ہے کہ یہ خیرات اسے کس گھر سے ملے گی۔ حکومت مذاکرات کو پاکستان اور پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے این آر او کو مذاکرات کے ریشمی لبادے میں لپیٹ کر اپنی حیات نو کے جتن کر رہی ہے۔ سو بجا طور پر اس کی جبین نیاز میں اسی چوکھٹ کے لیے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں جہاں سے اس کے زخموں کی چارہ کری ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے اسے کیا لینا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ سمجھانے نہیں جا رہی کہ آپ اپنے آئینی تقاضوں کے مطابق سیاست سے دور رہو، یہ التجا کرنے جا رہی ہے کہ باجوہ اور فیض حمید کے عہد زری کی طرح تم بھی لنگر لنگوٹ کس کا سیاست میں کودو اور موجودہ حکمرانوں کو نواز شریف بناتے ہوئے ہمیں تخت طاؤس پر بٹھا دو۔ کون سمجھائے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا؟ 9 مئی حالات میں بہت بڑی جوہری تبدیلی لا چکا ہے۔